السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی سمری کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی توجہ، پیداواریت اور کامیابی کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل سکتی ہے۔ کیا آپ کبھی کسی اہم کام پر توجہ لگانے بیٹھے ہوں اور چند ہی منٹ بعد موبائل، سوشل میڈیا یا کسی اور ڈسٹریکشن کی وجہ سے آپ کی توجہ بٹ گئی ہو؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں ہماری توجہ سب سے قیمتی چیز بن چکی ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جس پر کارل نیوپورٹ کی مشہور کتاب ڈیپ ورک روشنی ڈالتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف بتاتے ہیں کہ عام لوگ اور غیر معمولی کامیاب لوگ ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہوتے ہیں، وہ کون سی عادت ہے جو کسی شخص کو اپنے شعبے میں نمایاں بنا دیتی ہے، اور کس طرح گہری توجہ کے ساتھ کام کر کے کم وقت میں زیادہ بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے ڈیپ ورک کی اس شاندار کتاب کے اہم اسباق کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں۔ ڈیپ ورک کی طاقت۔ تصور کریں کہ دو لوگ ایک ہی وقت میں اپنا کیریئر شروع کرتے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک جیسا وقت، ایک جیسی تعلیم اور تقریباً ایک جیسے مواقع موجود ہیں، لیکن چند سال بعد ان میں سے ایک شخص غیر معمولی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا عام سطح پر ہی رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کارل نیوپورٹ کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ ذہانت یا قسمت نہیں، بلکہ گہری توجہ کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ڈیپ ورک ایک سپر پاور بن چکی ہے۔ ڈیپ ورک سے مراد ایسا کام ہے جو مکمل توجہ، ذہنی محنت اور یکسوئی کے ساتھ کیا جائے۔ اس دوران نہ موبائل کی مداخلت ہو، نہ سوشل میڈیا کی، اور نہ ہی غیر ضروری گفتگو کی۔ جب انسان اس حالت میں کام کرتا ہے تو اس کا دماغ اپنی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق ہماری موجودہ دنیا ڈسٹریکشنز سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چند منٹ بعد نوٹیفیکیشن، میسج، کال یا سوشل میڈیا اپ ڈیٹ ہماری توجہ کو توڑ دیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری توجہ بٹتی ہے تو دماغ کو دوبارہ مکمل فوکس میں آنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ پورا دن مصروف رہتے ہیں لیکن دن کے آخر میں کوئی بڑا نتیجہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ڈیپ ورک اس کے برعکس کامیابی کا بنیادی اصول قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی شعبے میں دوسروں سے بہتر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی مہارتیں سیکھنی ہوں گی جو قیمتی ہوں، اور انہیں سیکھنے کے لیے گہری توجہ ضروری ہو۔ سوچئے، ایک مصنف کتاب کیسے لکھتا ہے، ایک سائنسدان نئی تحقیق کیسے کرتا ہے، ایک پروگرامر مشکل سافٹ ویئر کیسے تیار کرتا ہے۔ ان سب کے پیچھے گھنٹوں کی ڈیپ ورک موجود ہوتی ہے۔ مصنف ایک اور اہم بات بتاتے ہیں کہ صرف زیادہ گھنٹے کام کرنا کافی نہیں، اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کتنی گہرائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک گھنٹہ ڈیپ ورک اکثر کئی گھنٹوں کے بکھرے ہوئے کام سے زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے کامیاب لوگ اپنی توجہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی توجہ ہی ان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ کا دماغ وہی بنتا ہے جس پر آپ توجہ دیتے ہیں۔ کارل نیوپورٹ کتاب کے اس حصے میں ایک نہایت اہم حقیقت بیان کرتے ہیں،
آپ جس چیز پر بار بار توجہ دیتے ہیں آپ کا دماغ آہستہ آہستہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ گھنٹوں سوشل میڈیا، غیر ضروری ویڈیوز اور مسلسل نوٹیفیکیشنز کے درمیان وقت گزارتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، چند منٹ بعد کسی اہم کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک پٹھے کی طرح ہے۔ جس طرح ورزش کے ذریعے جسم مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح مسلسل توجہ کی مشق سے دماغ کی فوکس کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ بدقسمتی سے آج زیادہ تر لوگ ہر چند منٹ بعد اپنی توجہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر موبائل چیک کرتے ہیں، پھر میسج کا جواب دیتے ہیں، پھر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ عادت دماغ کو گہری توجہ کے بجائے مسلسل بکھراؤ کی طرف لے جاتی ہے۔ مصنف اسے اٹینشن ریزیڈیو کہتے ہیں، یعنی جب آپ ایک کام چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف جاتے ہیں تو پہلے کام کا کچھ حصہ آپ کے ذہن میں باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ پوری توجہ نئے کام پر نہیں دے پاتے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور اچانک موبائل چیک کرتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے آپ کا ذہن دونوں چیزوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہی تقسیم آپ کی کارکردگی کو کمزور کر دیتی ہے۔ کارل نیوپورٹ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ اپنی توجہ کو قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہر وقت دستیاب رہنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ محسوس وقت پر محسوس کام کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عظیم نتائج حاصل کرنے کے لیے دماغ کو سکون اور یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ مصنف ایک دلچسپ مثال دیتے ہیں، اگر آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ مکمل توجہ کے ساتھ کسی نئی مہارت پر کام کریں تو 1 سال بعد آپ کی قابلیت عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مستقل اور گہری مشق دماغ کے اندر نئے نیورل راستے بناتی ہے جو سیکھنے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ اس حصے کا اہم سبق یہ بھی ہے کہ بوریت سے بھاگنا بند کریں۔ آج اکثر لوگ چند سیکنڈ کی خاموشی بھی برداشت نہیں کر پاتے اور فوراً موبائل نکال لیتے ہیں، لیکن مصنف کے مطابق جب ہم ہر وقت تفریح اور معلومات سے گھیرے رہتے ہیں تو ہمارے دماغ گہری سوچنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ڈیپ ورک کو عادت کیسے بنائیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ڈیپ ورک اتنا طاقتور ہے تو ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ کارل نیوپورٹ کہتے ہیں کہ صرف یہ فیصلہ کر لینا کافی نہیں کہ آج میں فوکس کے ساتھ کام کروں گا، کیونکہ ہمارا دماغ آسانی اور تفریح کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر کوئی واضح نظام نہ ہو تو ہم جلد ہی پرانی عادتوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مصنف مشورہ دیتے ہیں کہ ڈیپ ورک کو ایک عادت بنایا جائے، نہ کہ صرف ایک وقتی فیصلہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے کامیاب لوگ اپنی توجہ کو قسمت کے حوالے نہیں کرتے، وہ بہت پہلے سے طے کرتے ہیں کہ کب، کہاں اور کیسے کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مصنف روزانہ 8 بجے سے 11 بجے تک صرف لکھنے کے لیے وقت محسوس کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک طالب علم شام کے 2 گھنٹے صرف پڑھائی کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ جب آپ کسی کام کے لیے مستقل وقت مقرر کرتے ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ اس معمول کا عادی ہو جاتا ہے۔ مصنف ڈیپ ورک کے مختلف طریقوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کئی دن یا ہفتے مکمل تنہائی میں گزار کر کسی بڑے منصوبے پر کام کرتے ہیں۔
یہ طریقہ سائنسدانوں، مصنفین اور محققین میں عام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ چند گھنٹے ڈیپ ورک کے لیے مختص کیے جائیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی طریقہ عملی اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے تمام ڈسٹریکشنز کو ختم کر دیا جائے۔ موبائل کو سائلنٹ کریں، غیر ضروری ٹیبز بند کریں اور اپنے ارد گرد کا ماحول پرسکون بنائیں، کیونکہ ہر چھوٹی رکاوٹ آپ کی توجہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کارل پوٹ ایک دلچسپ مشورہ دیتے ہیں، کام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریچول بنائیں، مثلاً محفوظ جگہ پر بیٹھنا، ایک گلاس پانی رکھنا، موبائل دور رکھ دینا، کام کا واضح ہدف لکھنا۔ یہ چھوٹی عادتیں دماغ کو اشارہ دیتی ہیں کہ اب گہرے فوکس کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کام ڈیپ ورک نہیں ہوتا، اس لیے اپنے دن کے اہم ترین کاموں کی شناخت کریں، اپنی بہترین توانائی ان کاموں پر خرچ کریں جو واقعی آپ کی ترقی اور کامیابی میں مددگار ہیں۔ اگر آپ ہر روز صرف 1 یا 2 گھنٹے بھی مکمل توجہ کے ساتھ کام کریں تو چند مہینوں بعد نتائج حیران کن ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مستقل فوکس نہیں کر پاتے، اس لیے جو شخص ڈیپ ورک کی عادت بنا لیتا ہے وہ دوسروں سے نمایاں طور پر آگے نکل جاتا ہے۔ سوشل میڈیا توجہ کا سب سے بڑا چور۔ کارل پوٹ کتاب کے اس حصے میں ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو تقریباً ہر انسان کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ مصنف سوشل میڈیا کے مکمل خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ ایک اہم سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ ٹول واقعی آپ کی زندگی کو بہتر بنا رہا ہے یا صرف آپ کا وقت اور توجہ لے رہا ہے؟ آج لاکھوں لوگ دن میں کئی گھنٹے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گزارتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف چند منٹ کے لیے موبائل چیک کر رہے ہیں، لیکن یہ چند منٹ ایسے آہستہ آہستہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ وقت کا نہیں بلکہ توجہ کا ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر نئی پوسٹ اور ہر مختصر ویڈیو آپ کے دماغ کو فوری خوشی فراہم کرتی ہے۔ نتیجتاً دماغ گہرے اور مشکل کاموں کے بجائے آسان اور فوری تفریح کا عادی ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اب لمبے وقت تک کسی کتاب، تحقیق یا اہم منصوبے پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے۔ ان کا دماغ مسلسل نئی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک دلچسپ اصول پیش کرتے ہیں کارل پوٹ، جسے کہا جاتا ہے کرافٹس مین اپروچ۔ اس کے مطابق کسی بھی ٹیکنالوجی یا ایپ کو صرف اس لیے استعمال نہ کریں کیونکہ سب لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ خود سے پوچھیں، کیا یہ میری زندگی میں حقیقی فائدہ پیدا کر رہی ہے؟ کیا یہ میرے اہم مقاصد میں مدد دے رہی ہے؟ کیا اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں؟ اگر جواب واضح نہیں ہے تو اس کے استعمال پر دوبارہ غور کریں۔ مصنف ایک تجربے کا بھی مشورہ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے غیر ضروری سوشل میڈیا سے دور رہیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا فرق آتا ہے۔ اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اچانک زیادہ وقت، زیادہ سکون اور زیادہ توجہ موجود ہوتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، مسئلہ سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا بے مقصد استعمال ہے۔ اگر کوئی شخص یا اگر کوئی چیز آپ کے کام، سیکھنے یا کاروبار میں مدد دے رہی ہے تو وہ مفید ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ صرف وقت گزارنے کا ذریعہ بن گئی ہے تو وہ آپ کی توجہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ
اپنی توجہ کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہر ایپ، ہر ویب سائٹ اور ہر سرگرمی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ وہ صرف انہی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ان کے مقاصد کے قریب لے جائیں۔ حصہ 5 میں ہم دیکھیں گے شیلو ورک سے نجات کیسے حاصل کریں۔ اب تک ہم نے جانا کہ ڈیپ ورک کامیابی کی بنیاد ہے اور سوشل میڈیا ہماری توجہ کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن ایک اور دشمن بھی ہے جو خاموشی سے ہماری ترقی کو روکتا ہے۔ کارل نیوپورٹ اسے شیل ورک کہتے ہیں۔ شیل ورک ایسے کام ہوتے ہیں جو زیادہ ذہنی محنت نہیں مانگتے، آسانی سے دہرائے جا سکتے ہیں اور جن سے طویل مدت میں کوئی بڑی قدر پیدا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بار بار ای میل چیک کرنا، غیر ضروری میٹنگز میں شرکت کرنا، ہر چند منٹ بعد موبائل دیکھنا، معمولی انتظامی کاموں میں وقت گزارنا۔ یہ کام ضروری ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پورا دن انہی میں گزر جائے تو انسان اپنی اصل ترقی سے دور ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج زیادہ تر لوگ مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ وہ پورا دن مختلف کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب نتائج دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہی شیلو ورک کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ انسان کو مصروف تو رکھتا ہے مگر آگے نہیں بڑھتا۔ کارل پورٹ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر دن کے آغاز میں خود سے ایک سوال پوچھیں، آج ایسا کون سا کام ہے جو میری زندگی یا کیریئر میں سب سے زیادہ مثبت فرق پیدا کرے گا؟ پھر اپنی بہترین توانائی اسی کام پر لگائیں۔ مصنف وقت کی منصوبہ بندی پر بھی زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن کو پہلے سے مختلف حصوں میں تقسیم کریں، مثلاً ڈیپ ورک صبح، دوپہر ضروری میٹنگز، شام معمولی انتظامی کام۔ اس طریقے سے اہم کام پہلے مکمل ہوتے ہیں اور شیلو ورک پورے دن پر قبضہ نہیں کر پاتا۔ ایک اور دلچسپ اصول یہ ہے کہ اپنے وقت کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ اگر کوئی سرگرمی آپ کو اپنے مقصد کے قریب نہیں لے جا رہی تو اس پر کم وقت صرف کریں۔ کامیاب لوگ ہر درخواست پر ہاں نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر نئی ذمہ داری ان کی توجہ کا ایک حصہ لے جاتی ہے، اسی لیے وہ غیر ضروری کاموں کو مؤدبانہ انداز میں رد کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ دن کے اختتام پر کام کو ایک واضح حد پر روک دیں۔ مسلسل کام کرتے رہنا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جب آپ آرام کرتے ہیں تو دماغ کو معلوم ہوتا ہے اور دماغ کو بہترین معلومات بہتر انداز میں منظم کرتا ہے اور اگلے دن کے لیے توانائی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے ڈیپ ورک اور آرام دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ڈیپ ورک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کتاب کے آخری حصے میں کارل نیوپورٹ صرف نظریات کی بات نہیں کرتے بلکہ عملی اقدامات بتاتے ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی شخص ڈیپ ورک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی توجہ کو منظم کرنا سیکھیں۔ ڈیپ ورک کا مطلب صرف چند دن فوکس کے ساتھ کام کرنا نہیں بلکہ اسے ایک مستقل طرز زندگی بنانا ہے۔ کارل نیوپورٹ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر دن کا آغاز واضح منصوبہ بندی سے کریں۔ یہ فیصلہ کریں کہ آج آپ کے لیے سب سے اہم کام کون سا ہے۔ دن بھر کے بہترین اور پرسکون وقت کو اسی کام کے لیے محسوس کر دیں۔ زیادہ تر لوگوں کی توانائی صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مصنف اہم کام صبح کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ کام کے دوران مکمل موجود رہیں۔ جب آپ لکھ رہے ہوں تو صرف لکھیں، جب آپ پڑھ رہے ہوں تو صرف پڑھیں، اور جب آرام کر رہے ہوں تو صرف آرام کریں۔ بار بار کام بدلنا ذہنی توانائی کو ضائع کرتا ہے۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ دن کے اختتام پر کام کو بند کرنا سیکھیں۔ جب آپ اپنے دماغ کو آرام دیتے ہیں تو وہ اگلے دن کے لیے تازہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ گھنٹے کام کرنا کامیابی کی علامت ہے، لیکن حقیقت میں مسلسل تھکاوٹ کارکردگی کو کم کر دیتی ہے۔ ڈیپ ورک کا مقصد زیادہ کام کرنا نہیں بلکہ بہتر کام کرنا ہے۔ کارل نیوپورٹ ایک اہم حقیقت بیان کرتے ہیں: آج کی دنیا میں وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے جو تیزی سے نئی مہارتیں سیکھ سکیں اور مشکل کاموں پر طویل وقت تک توجہ مرکوز رکھ سکیں، اور یہ دونوں صلاحیتیں ڈیپ ورک کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ صرف 1 یا 2 گھنٹے بھی مکمل توجہ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں تو چند مہینوں بعد آپ اپنی سوچ، سیکھنے کی رفتار اور نتائج میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ مصنف کے مطابق ہر عظیم کامیابی کے پیچھے گہری توجہ، مستقل مزاجی اور مقصد کے ساتھ کیا گیا کام موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی توجہ کو قیمتی سمجھیں، اسے ہر نوٹیفیکیشن، ہر غیر ضروری ویڈیو اور ہر فضول مصروفیت پر ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ کی توجہ ہی آپ کے مستقبل کی کامیابی کا سرمایہ ہے۔ کامیابی کا اصل راز۔ ہم ڈیپ ورک کے سفر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس پوری کتاب میں کارل نیوپورٹ نے بار بار ایک ہی بات پر زور دیا ہے: دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، مقابلہ بڑھ رہا ہے اور معلومات ہر طرف موجود ہیں، لیکن ان سب کے درمیان ایک چیز پہلے سے زیادہ قیمتی ہو چکی ہے، اور وہ ہے گہری توجہ۔ زیادہ تر لوگ اپنی توجہ کو معمولی چیزوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ ہر نوٹیفیکیشن کا جواب دیتے ہیں، ہر نئی خبر دیکھتے ہیں اور ہر چند منٹ بعد اپنا فوکس بدل لیتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ اپنی توجہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا معیار اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنا وقت اور ذہنی توانائی کہاں خرچ کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ زیادہ محنت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح کام پر صحیح توجہ دیں۔ ایک شخص جو روزانہ 2 گھنٹے مکمل فوکس کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ اکثر اس شخص سے بہتر نتائج حاصل کر لیتا ہے جو 8 گھنٹے مسلسل ڈسٹریکشنز کے درمیان کام کرتا ہے۔ یہی ڈیپ ورک کا بنیادی اصول ہے۔ کتاب ایک اور اہم سبق